900 سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جیسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اہی اب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا، اور ان کا بادشاہ اہی اب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینیشیا کی شہزادی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اہی اب بھی فینیشیا کی شہزادی ایزابل سے شادی کا خواہشمند بن گیا، اور ایزابل اس شرط پر اہیبل کی دلہن بن گئی، اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھے۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں مامور کر دیا۔ ملکہ ایزابل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اہی اب اور اس کی رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابل کو دے چکا تھا۔ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی، اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا، اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے کہ کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈیل ختم کی، اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایات میں حضرت الیاس کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو ایلیاہ نبی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: الیاس علیہ السلام بن یاسین بن فہاس بن یعزاز بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بال بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت الیاس ان کی تبلیغ کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے:
تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ جب حضرت الیاس نے اسرائیلی بادشاہ اہیاب اور ملکہ ایزابل اور ساری اسرائیل قوم کو بال بت کی پوجا کرنے سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ ملکہ ایزابل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروا دیا اور خود نیم عریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابل ایک خاص قسم کی پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 بت جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس بے تحاشا اذیتیں دی گئیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراگاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہیاب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو اور وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ ہودہ چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کر کے آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے جہاں بادشاہ اہیاب اور ملکہ ایزابل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت الیاس نے اہیاب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد بالبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا جس سے بادشاہ اہیاب کی بہت فوجی مارے گئے اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بابلک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اہیاب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اہیاب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو
نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آیا حضرت الیاس زندہ ہیں یا کہ وفات پا گئے تھے۔ اس بارے میں مختلف رائے ہے، لیکن زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ حضرت الیاس زندہ ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ ایک آتشی گھوڑے پر حضرت الیاس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں: حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں، ان روایات کی صحت بعید ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان کے شہر بالبک میں ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی رائے یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو۔ ان روایات کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ میں بتائیں۔